حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا اور آخرت کا طالب ہو، دنیا اور آخرت چاہتا ہو، تو اس کو اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی طرف اس کو آنا چاہیے، یعنی خانہ کعبہ کا اس کو قصد کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو بندہ بھی یہاں آ کر اللہ تعالیٰ سے دنیا سے متعلق جو بھی چیز مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس میں سے عطا کر دے گا، اور جو آخرت سے متعلق سوال کرے گا، اللہ سے آخرت مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت کو محفوظ کر دے گا۔ خبردار اے لوگو، تم پر حج اور عمرہ لازم ہے، تم ان دونوں کو کنٹینیو ایک ساتھ پے در پے کیا کرو، جب بھی موقع ملے حج کا عمرے کا یہ کیا کرو کنٹینیو، کیونکہ یہ دونوں حج اور عمرے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دونوں گناہوں کو اس طرح دھو دیتے ہیں جیسے پانی کپڑے پر لگے ہوئے میل کچیل کو دھو دیتا ہے، اور یہ دونوں غربت کو یوں ختم کر دیتے ہیں، فقر و فاقے کو یوں ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسے آگ لوہے کے میل یعنی زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ حج اور عمرے کی فضیلت یہ ہے کہ کنٹینیو حج اور عمرہ کرنے سے گناہوں سے بھی بندہ پاک ہو جاتا ہے، اور فقر و فاقہ بھی ختم ہو جاتا ہے، تنگ دستی، غربت، تنگی سب دور ہو جاتی ہے حج اور عمرے کی برکت سے۔ اس حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ خانہ کعبہ تجلیات ربانی کا مرکز ہے، یہ جو دنیا کا طالب ہو اس کو بھی یہیں آنا چاہیے، اور جو آخرت کا طالب ہو اس کی بھی جھولی یہیں سے اس کی مراد پوری ہوگی۔ بہرحال جو دنیا کا طالب آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کرے گا، اور جو آخرت مانگے گا حج بیت اللہ کی سعادت سے سرفراز ہونے کے بعد خانہ کعبہ کے پاس اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر آخرت کی نعمتیں مانگے گا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کرے گا۔ دین اور دنیا کی حاجتوں کی تکمیل کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ بہرحال خانہ کعبہ کی فضیلت اور حج اور عمرے کی سے فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 327، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تحت ظل العرش یوم لا ظل الا ظلہ رجل خرج من بیتہ حاجا او معتمرا الی بیت اللہ الحرام۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، عرش کے سائے کے نیچے اس دن جب اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا، عرش کے سائے تلے وہ شخص ہوگا جو اپنے گھر سے حج یا عمرہ کرنے کے ارادے سے اللہ کے حرمت والے گھر کی طرف جانے کے لیے نکلا ہوگا۔ یعنی جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صدق دل سے حج یا عمرے کے ارادے سے نکلتا ہے، اس شخص کے لیے آپ نے خوشخبری مرحمت فرمائی کہ قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا، اللہ کی رحمت کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا، اس دن ایسے شخص کو جو حج یا عمرے کے ارادے سے بیت اللہ کی طرف جائے، خانہ کعبہ کا قصد کرے، مکہ مکرمہ کا سفر کرے، ایسا شخص قیامت کے دن جب سورج ایک بالشت اوپر ہوگا سر سے اور لوگ پسینے میں نہائے ہوئے ہوں گے، ایسے وقت بھی جب ساری مخلوق تکلیف میں اور مصیبت میں ہوگی، ایسے وقت یہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوگا، آرام اور راحت میں ہوگا۔ حدیث نمبر 328، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لما كان عشیۃ عرفۃ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقفا اقبل على الناس بوجهه فقال مرحبا بوفد الله ثلاث مرات الذين اذا سألوا الله اعطاهم ويخلف عليهم نفقاتهم في الدنيا ويجعل لهم في الآخرة مكان كل درهم ألفا الا ابشرکم قالوا بلا یا رسول اللہ قال فانه اذا كان في هذه العشیة هبط الله سبحانه وتعالى الى سماء الدنيا ثم امر الله ملائكته فيهبطون الى الارض فلو طرحت امرة لم تسقط الا على راس ملك ثم يقول سبحانه وتعالى يا ملائكتي انظروا الى عبادي شعثا غبرا قد جاءوني من اطراف الارض هل تسمعون ما قالوا يسألونك اي رب المغفرة قال اشهدكم انی قد غفرت لهم ثلاث مرات فافیضوا من موقفکم مغفورا لکم ما قد سلف۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عرفہ کی شام ہوئی، 9 ذی الحجہ کی جب شام ہوئی، حجاج سب میدان عرفہ میں جمع تھے، شام ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے آپ کھڑے ہوئے، آپ نے لوگوں کی طرف رخ کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے وفد کو خوش آمدید، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، وفد ہے، ڈیلیگیٹ ہے یہ حجاج کا، ان کے لیے خوش آمدید، ویلکم، یہ الفاظ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے،
اور انہیں دنیا کا خرچ عطا کرتا ہے اور ان کے لیے آخرت میں ہر ایک درہم کے عوض میں 1000 عطا کرے گا۔ یعنی یہ جو حجاج مال خرچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں حج کے عظیم فریضے کو ادا کرنے کے لیے، حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف ہونے کے لیے یہ لوگ پیسے خرچ کر کے آئے ہیں، تو ایک ایک درہم کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو بروز قیامت 1000 درہم عطا کرے گا، ان کے مال میں برکت بھی عطا کرے گا دنیا میں بھی، اور پھر یہ جو مال خرچ کیے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یہ مال ان کو قیامت کے دن 1000 درہم کی شکل میں واپس بھی ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور آپ ہمیں خوشخبری عنایت فرمائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ شام ہوتی ہے، 9 ذی الحج کی شام ہوتی ہے اور حجاج میدان عرفہ میں جمع ہوتے ہیں، عرفہ کی شام ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر، یعنی یہ جو دنیا سے جو قریب ہے پہلا آسمان، اس پر اللہ تعالیٰ نزول جلال فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، تجلی فرماتا ہے۔ اور بادشاہین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے تو زمین پر اتر جاتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں۔ اگر کسی سوئی کو پھینکا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنی کثرت سے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے یوم عرفہ کے موقع پر، اور وہ فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ فرشتوں کی کثرت بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر سوئی بھی پھینکی جائے تو وہ کسی فرشتے کے اوپر گرے گی، یعنی زمین پر تل جھرنے کی جگہ نہیں ہوگی، کہیں بھی ذری برابر جگہ نہیں ہوگی، لیکن ہر جگہ فرشتے پھیلے ہوئے ہوں گے زمین پر، اتنی کثرت سے فرشتوں کی جماعت اترے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں، میرے بندوں کو دیکھو جو میدان عرفہ میں حاضر ہیں، حج بیت اللہ کی سعادت سے سرفراز ہو رہے ہیں، میری خوشنودی کے لیے، اس عظیم فریضے کو ادا کرنے کے لیے وہ حاضر ہوئے ہیں۔ میرے ان بندوں کو دیکھو جو غبار آلود اور بکھرے ہوئے بالوں والے ہیں، یعنی احرام باندھ کر سب زینت کو چھوڑ کر یہ آئے ہوئے ہیں، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، حالت احرام میں ان کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے، حالت احرام کی پابندیاں کرتے ہوئے میری بارگاہ میں حاضر ہیں، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، ان کے کپڑے گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں، ان کے کپڑوں پر گرد و غبار ہیں۔ یہ زمین کے مختلف کناروں سے، یعنی یہ مختلف ملکوں سے، مختلف ممالک سے یہ لوگ میری بارگاہ میں آئے ہیں۔ کیا تم سن رہے ہو جو یہ کہتے ہیں؟ یعنی یہ یہاں حاضر ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے، یہ لوگ مجھ سے کیا طلب کر رہے ہیں، کیا تم کو معلوم ہے؟ کیا تم سن رہے ہو ان کی دعاؤں کو کہ یہ لوگ مجھ سے کیا طلب کر رہے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اے پروردگار، یہ تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں، تم گواہ رہو کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ فرمائے گا کہ ان کے جو کچھ گناہ ان سے سرزد ہوئے ہیں، ان کے تمام گناہوں کو میں نے معاف کر دیا، اور تمہیں گواہ بنا کر میں یہ بات کہتا ہوں، تم گواہ رہنا کہ میں نے ان حجاج کی مغفرت کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختصر خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے لوگوں سے فرمایا پھر تم لوگ اپنے موقف سے واپس چلے جاؤ۔ حج کا جو عظیم ترین رکن ہے وہ وقوف عرفہ ہے۔ عرفہ میں ٹھہرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم اب اپنی جگہ واپس چلے جاؤ، اس حال میں کہ تمہاری مغفرت ہو چکی ہے، تمہارے ان تمام گناہوں کو بخش دیا گیا جو تم سے اس سے پہلے تم سے جو گناہ ہوئے تھے وہ سب معاف کر دیے گئے۔ حدیث نمبر 329 قال زید بن علی رضی اللہ عنہ ان اللہ عز وجل اعظم ظن ان یزول ولکن حبوطہ نظرہ سبحانہ وتعالی الی الشیء۔ امام زید فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند ہے کہ وہ حرکت کرے، اس کے نیچے اترنے سے مراد کسی چیز کی طرف نظر رحمت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اترنے سے چڑھنے سے پاک ہے، یہ جسمانی صفات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، زمان و زمانیہ سے پاک ہے، حد اور حدود سے پاک ہے، وہ مخلوق میں سے کسی کے جیسا نہیں ہے اور مخلوق میں سے کوئی اس کے جیسا نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی شان ہے کہ اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب احادیث شریفہ میں اس طرح کے کلمات آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول جلال فرماتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے، اپنے بندوں پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے، یہ مراد ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے جو مراد لیا ہے کما یلیق بشأنہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جو بھی اس نے مراد لیا ہے وہی مراد ہوگی۔ ہم کو اس کے گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام مالک سے جب پوچھا گیا اس طرح کی آیتوں کے بارے میں، متشابہات کے بارے میں
استوا علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر استوا فرماتا ہے، سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ آیات متشابہات ہے، اس کے بارے میں پوچھنا بدعت ہے، سوال کرنا درست نہیں ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس کا عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مراد لیا ہے اس کی مراد کو ہم چونکہ نہیں جانتے، بس جو بھی مراد لیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کے بارے میں پوچھنا بدعت ہے، سوال کرنا مکروہ ہے، درست نہیں ہے، البتہ اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ حدیث نمبر 330 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لما كان يوم النفر اصیب رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فغسله وكفنه وصلى عليه ثم اقبل علينا بوجهه الكريم فقال هذا المطهر يلقى الله عز وجل بلا ذنب له يتبعه۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب روانگی کا دن ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی کا انتقال ہو گیا۔ حج سے جب واپسی کا وقت آیا تو ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے انہیں غسل دلوایا اور انہیں کفن دلوایا اور ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ پھر آپ نے اپنے مبارک چہرے کو ہماری طرف پھیر کر یہ ارشاد فرمایا یہ پاکیزہ شخص ہے، یہ گناہوں سے مکمل پاک ہو چکا ہے، جب یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کے سر پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی حج کی سعادت سے مشرف ہونے کی وجہ سے یہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہے، اور گناہوں سے پاک ہوتے ہی فوراً یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے۔ گناہوں کی مغفرت ہونے کے بعد اس شخص کا انتقال ہوا۔ باب